اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا میرا ٹاپک ہے سورج پر شمسی طوفان، سمندری طوفان، برساتی طوفان، برفانی طوفان کے بعد اب دنیا کو شمسی طوفان کا سامنا ہے۔ طاقتور شمسی طوفان 21 سال کے بعد 10 مئی کو دنیا سے ٹکرایا، جس کے اثرات 2 سے 3 دن تک جاری رہے۔ سورج سے نکلنے والے آگ کے گولے زمین پر کیسے جامنی اور ہرے رنگ میں تبدیل ہو گئے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ میں آسمان کا رنگ تبدیل ہونے کے کیا اثرات ہوں گے؟ شمسی طوفان کیوں آیا؟ آنے والے دنوں میں کیا ایسے طوفانوں کا سامنا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ زمین سے تقریباً 150 ملین کلومیٹر دور سورج بڑھتی ہوئی ہائیڈروجن اور ہیلیم سمیت دیگر جلتی ہوئی گیسز کا ایک ابلتا ہوا ستارہ ہے۔ جب یہ حرکت کرتا ہے تو اس کی پیچیدہ ترین مقناطیسی فیلڈ میں توانائی اکٹھی ہوتی رہتی ہے۔ جب ہائیڈروجن اور ہیلیم ایٹم سے بنتی ہیں تو سورج کی اندرونی سطح کا درجہ حرارت 15 ملین گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ سورج پر ہر وقت حرکت کرنے والی گیسز بے ترتیب مقناطیسی فیلڈ پیدا کرتی رہتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق سورج کی یہ مقناطیسی فیلڈ تبدیل ہوتی رہتی ہے، لہریں آپس میں بری طرح الجھ جاتی ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے یہ مقناطیسی توانائی روشنی کی چمک یا شمسی لہروں کی شعلوں کی صورت میں نکلتی ہے اور مقناطیسی پلازما اور شمسی ذرات کا بڑے پیمانے پر اخراج ہوتا ہے، جسے شمسی طوفان کہلاتا ہے۔ سورج کی سطح پر پیدا ہونے والے طوفان کے نتیجے میں اٹھنے والی لہریں لاکھوں کلومیٹر کی دوری پر ہیں۔ زمین مقناطیسی فیلڈ ہماری حفاظت کرتا ہے، لیکن قطب شمالی اور قطب جنوبی یعنی نارتھ اور ساؤتھ پول یہ مقناطیسی فیلڈ کمزور ہیں۔ وہاں فضا میں بھی آکسیجن نائٹروجن مالیکیولز چمکنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے رنگ برنگی روشنیوں کا شاندار نظارہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ ہفتے امریکہ، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ہوا، جب آسمان پر مختلف رنگ کی روشنیاں دیکھی گئیں۔ اس دفعہ شمسی طوفان اس قدر شدید تھا جس سے قطب شمالی کی روشنیاں جنوب تک پھیل گئیں، جیسے یورپ اور امریکہ کے کئی شہروں کا آسمان گلابی ہو گیا۔ ماہرین کا ماننا ہے یہ انتہائی نایاب ہے۔ ایسا بڑے سین سیٹ اپ پلیٹر کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس مرتبہ سین اسپاٹ پلیٹر کا مجموعی پھیلاؤ کئی لاکھ کلومیٹر یعنی زمین کے رقبے سے 15 گنا زیادہ ہے۔ ہر شمسی طوفان میں دنیا کے تمام جوہری ہتھیاروں کو مجموعے سے 1,00,000 گنا زیادہ توانائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ زمین کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر کے سارے نظام زندگی کو معطل کر سکتا ہے۔ جیسے جیسے ہمارا انحصار ٹیکنالوجی پر بڑھتا جا رہا ہے، ویسے یہ شمسی طوفان ہمارے لیے بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ شمسی طوفان سے زمین کی مقناطیسی فیلڈ متاثر ہوتی ہے، جو کشش ثقل ہے، جو مواصلاتی نظام میں خرابی پیدا کر سکتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق شمسی طوفان ایسے کئی پیدا ہو سکتے ہیں جو بجلی پیدا کرنے والے پاور گریڈ اور ٹرانسفارمر کو متاثر کر سکتا ہے، اور تابکاری سے جہاز بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ مواصلاتی نظام متاثر ہونے سے خلا میں موجود سیٹلائٹ کے نظام میں بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس طوفان سے پاکستان کو کوئی خطرہ ہے کیا؟
تو اس بات کا اطمینان رکھیے، پاکستانی خلائی ادارے اسپارکو کا کہنا ہے کہ موجودہ شمسی طوفان کے اثرات سے پاکستان کے متاثر ہونے کا خدشہ کم ہے۔ اس سے پہلے جولائی 2012 میں اس صدی کا سب سے بڑا شمسی طوفان زمین کے مدار سے گزرا تھا، اور صرف 9 دن کے فرق سے زمین اس سے بچ گئی۔ اگر وہ شمسی طوفان زمین سے ٹکرا جاتا تو بڑے پیمانے پر مواصلاتی تباہی ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے اکتوبر 2003 میں شمسی طوفان زمین سے ٹکرایا تھا، جب سویڈن میں بجلی کا نظام زندگی تباہ ہو گیا تھا۔ جنوبی افریقہ میں بھی تباہی آئی تھی۔ شمسی طوفان سے پیدا ہونے والی مقناطیسی شعاؤں سے جاپان کا ایک مصنوعی سیارہ بھی اس وقت تباہ ہو گیا تھا۔ اب تک کا سب سے طاقتور شمسی طوفان ستمبر 1859 میں آیا تھا، جس سے زمین پر موجود ٹیلی گراف سسٹم کو نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ پیرس سے بوسٹن تک بجلی کا نظام میں خلل پڑا تھا، اور عام طور پر صرف نارتھ پول اور ساؤتھ پول سے نظر آنے والی روشنیاں غیر معمولی طور پر کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک، ہوانا، کیوبا اور چلی سمیت کئی ممالک میں دیکھی گئی تھیں۔